بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں جہاں بھی پٹھان ہوں گے مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پٹھان ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پٹھان سے پوچھا جائے کہ وہ پہلے مسلمان ہے یا پٹھان، تو جواب ہوگا میں 5000 سال سے پٹھان ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ زمانہ قدیم میں ہجرت اور نقل مکانی کرنے والی مختلف اقوام پر تحقیق کرنے والے ماہرین افغانستان اور پاکستان میں بسنے والے بہت سے قبائل کا رشتہ زمانہ قبل از مسیح میں فلسطین سے نقل مکانی کرنے والے یہودی قبائل سے جوڑنے میں مصروف ہیں۔ ان قبائل میں سب سے نمایاں پشتون یا پٹھان ہیں، جبکہ بعض مورخین کشمیریوں کو بھی بنی اسرائیل کی گمشدہ نسل میں شمار کرتے ہیں۔ اسرائیل کی ایک ریسرچ رپورٹ کے مطابق پشتون یا پٹھان یہودی النسل ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل سے ہے۔ ان قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلا وطن کر دیا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران، پھر افغانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے، جبکہ جیوش اٹلس میں صوبہ سندھ کی قدیم بندرگاہ دبیل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی بہت بڑی مرکز تھی۔ بنی اسرائیل کے تاجر زمانہ قدیم میں بذریعہ بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کی بندرگاہوں پر آتے رہتے، اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کے تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے زمانہ قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اس طرح ماضی قریب میں جلال آباد کے قریب سے لے کر چترال تک پھیلے کافرستان میں ملتے جلتے مذاہب کے پیروکاروں کی تہذیب و تمدن اور رسوم و رواج پر بھی بہت سے محققین نے کام کیا ہے۔ اسرائیل میں 12 قبائل آباد تھے جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 2 قبائل توریت پر عمل کرتے تھے، جبکہ باقی 10 قبائل توریت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل کا حصہ تھے۔ آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 800 سال پہلے نینوا کی ایشوریا قوم نے فتح کیا تھا، جبکہ جوڈا کے نام سے موسوم جنوبی علاقہ پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے حملہ کیا۔ جب بابل کے فرما روا بخت نصر نے یروشلم، جو کہ اب فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے، پر قبضہ کر کے اسرائیلی بادشاہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبائل بھاگ کر ایران کے قریب غور کے پہاڑوں میں جا بسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں پر پھیل گئے۔ ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کی گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق ایتھوپیا میں آباد فلاشا یہودی اور افغانستان، مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے۔ پشتون افغانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ ہے اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروپ ہے۔ خود بعض افغانیوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق قدیم زمانہ کے یہودیوں سے تھا، جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ مظاہر شاہ مرحوم برملا یہ اقرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین کے قبیلے سے ہے۔ اس طرح پاکستان اور افغانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ عرب مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، جبکہ دونوں کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن عراق تھا، جہاں سے وہ ہجرت کر کے فلسطین آباد ہو گئے تھے۔ سفر ہجرت کے دوران آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ سے شادی کی۔ حضرت ہاجرہ سے آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جنم ہوا، جو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں، جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ کے بطن سے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو مکہ میں لا کر آباد کر دیا، جبکہ خود حضرت سارہ اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ فلسطین میں ہی مقیم رہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ اپنے دادا اور چچا کی طرح آپ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت یعقوب کا عبرانی لقب اسرائیل تھا، لہذا ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اسی لیے ابتدا ہی سے بنی اسرائیل 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل کو عرب میں
اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل رہا۔ امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی فضیلت بھی بنی اسرائیل کو ہی حاصل رہی، جو انہوں نے معیشت الہی کا ارتکاب کر کے گنوا دی تھی۔ بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء اور رسول آئے، لیکن اس قوم نے سینکڑوں انبیاء کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کی نافرمانی کرنے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کر دیا گیا۔ یہ قوم ایک طویل مدت کی آسائش و حکمرانی کے بعد کتیبوں کی غلامی میں جکڑی گئی، تو ان کی رہنمائی اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو کتبیوں کی آزادی سے آزاد کرا کر بحرہ احمر کے پاس واپس فلسطین لے آئے۔ یہاں آپ کے بعد آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر اور بادشاہ ہوئے۔ اس کے بعد ایک طویل مدت تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت کی تھی۔ اس دوران ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتیں نازل ہوئیں، جیسے من و سلوہ وغیرہ، تاہم اس قوم نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 2 باپ بیٹوں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عزت بخشی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 9ویں صدی قبل مسیح میں فلسطین کے مشہور فرمانروا اور پیغمبر تھے، جنہوں نے یروشلم میں ایک وسیع و عریض عبادت گاہ تعمیر کی جو ہیکل سلیمانی کہلاتی ہے۔ بعد ازاں بنی اسرائیل راہ حق سے ہٹتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین کی بھی مخالفت کی اور اسرائیل کے نام سے شمالی فلسطین میں اپنی بادشاہت قائم کر لی۔ جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو حضرت ارمیہ علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے حکم ہوا کہ اپنی قوم کو بتا دیجئے اللہ تعالیٰ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی ہے، لیکن تم نے میرے احکامات فراموش کر دیے۔ اب میں تم پر ایسا حکمران مسلط کروں گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا بلکہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ جب ارمیہ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو بنی اسرائیل نے اسے جھوٹ سمجھا اور آپ علیہ السلام کو پکڑ کر قید کر لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب بابل کے فرمانروا بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر کے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا اور بڑی تعداد میں غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئے، جبکہ یہودیوں کی تاریخ میں بنی اسرائیل کی دوسری جلاوطنی اس وقت ہوئی جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کے کشتے کے پشتے لگا دیے اور بہت سو کو قیدی بنا لیا، یہاں تک کہ بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کر کے بنی اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے جلا وطن کر دیا۔ دوسری بار بنی اسرائیل کی جلا وطنی کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس قوم نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا کر بچا لیا۔ اس فساد کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹائٹس کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ موجودہ فلسطین اور اسرائیل سے زمانہ قدیم میں فرار ہونے والوں میں وہ 10 قبائل بھی شامل ہیں جن کی تلاش میں آج بھی یہودی سرگرداں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبائل ایران کے قریب غور میں آن بسے اور پھر آبادی میں اضافے کے باعث ان علاقوں تک پھیل گئے جو اس وقت افغانستان، پاکستان اور ہندوستان کہلاتے ہیں۔ تاریخ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک قریش سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ اسرائیلی سردار بحیثیت مسلمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا، جبکہ فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ان سرداروں کو واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفے تحائف بھی دیے اور اس وفد کے امیر قیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا، جبکہ اسے بہتان یا بطان کا لقب بھی عطا کیا گیا۔ یہی لفظ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ افغانیوں کی روایت کے مطابق امیر قیس کا نام عبد الرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بطان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں لسانی تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا۔ جبکہ لفظ پختون کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر فارس میں یعنی ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی پخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ اہل ایران انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس کے ظلم کے خلاف آہو فغان کرتے رہے۔ ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت
मुतअद्दिद कबाइल का मजमुआ बन चुके हैं, जबकि इन कबाइल की हजार शाखों की मुतअद्दिद झेली शाखें भी मौजूद हैं जो शिखास या कबीले से मंसूख की गई हैं। बाज मौरखीन के मुताबिक पठान आर्याई या यूनानी नस्ल से हैं और बाज के नजदीक ये कैस अब्दुल रशीद की औलाद हैं, जबकि तीसरे नजरिए के मुताबिक इनका ताल्लुक बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल से है। इस तरह कैस अब्दुल रशीद की औलाद पठान कहलाती है, जबकि ये भी कहा जाता है कि खुद कैस अब्दुल रशीद का ताल्लुक भी बनी इसराइल के बादशाह साउल की 37वीं पुश्त से था। इस तरह आखिरी दोनों नजरियात की रोशनी में इनका ताल्लुक बनी इसराइल से ही बनता है। और ये बड़ी अजूबा खेज बात है कि इनका ताल्लुक यूसुफ ज़ई यानी कि यूसुफ के बेटे, दाऊद खेल यानी दाऊद के बेटे, मूसा खेल मूसा के बेटे और सुलेमान खेल यानी सुलेमान के बेटे समझे जाते हैं। लेकिन ये तहकीक क्या सराइयों पर मुश्तमिल है और अभी तक कोई भी तहकीक मुकम्मल न कर सका कि मूसा खेल, दाऊद खेल, यूसुफ ज़ई, सुलेमान खेल वगैरह का कदीम पस मंजर क्या है। अफगानों या पठानों के कई औसाफ अरबों से मिलते जुलते हैं। अरब कौम मेहमान नवाज, बहादुर और अहले कलम होने के साथ साथ दूसरी कौमों से इतनी जल्दी मरगूब नहीं होती थी। इन चंद औसाफ के अलावा कोई और औसाफ अरबों के अंदर जमाना जाहिलियत में नजर नहीं आया। हैरत की बात ये कि यही चंद औसाफ अफगान या पठान कौम में भी इसी शिद्दत के साथ पाए जाते हैं, जबकि इनकी बेशतर चीजें यहूदियों से भी मिलती जुलती हैं। नस्ली तौर पर दोनों अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम तस्वर करते हैं। मजहबी तौर पर सख्त हैं और सर पर टोपी रखने का रुझान भी आम है, जबकि इसके अलावा भी कई रस्म और रिवाज मुश्तरक हैं। इन्हीं कयासात की बुनियाद पर कुछ लोग हिंदुओं और यहूदियों को भी मिलाते हैं कि एक गाय और दूसरा बछड़े को मुकद्दस समझते हैं। पश्तूनों का यहूदी नस्ल से होना काबिले फख्र बात है, न कि मौजिब तौहीन, क्योंकि यहूदियल नस्ल होना तो शायद तब इस कौम के लिए तौहीन होता जब वो सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाते। लेकिन ये तो उनकी गैरत की बुलंदी और ईमान की अजमत का निशान है कि यहूदियल नस्ल होते हुए भी नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। ये वही आखिरी नबी हैं जिनके औसाफ तौरात और अंजील में मज़कूर हैं, जिनकी वजह से अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक निजात दहिंदा के तौर पर मुंतजिर भी थे। लेकिन बाद में उन्होंने महज इस जलन और हसद की वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया कि उनका ताल्लुक बनी इसराइल से नहीं था। बनी इसराइल की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का ये इनकार दलाइल पर नहीं बल्कि नस्ली मुनाफरत और हसद व अना पर मबनी था। नाज़रीन, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और